میں درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حیدر صاحب کی خدمت میں کہ آئیں اور آ کر کے خطابت کے فرائض انجام فرمائیں۔ آپ لوگ ان کے استقبال میں ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك أفلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں وقت کے امام اور اسی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اس عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ مباہلہ ایک اتنی بڑی عید ہے کہ اگرچہ غدیر کو عید اکبر کہا گیا ہے، لیکن اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غدیر سے کم نہیں ہے۔ مدارج بہرحال غدیر کے زیادہ ہیں، لیکن غدیر کو اگر ہم ثابت کرنا چاہیں تو مباہلہ اس کے برابر میں کھڑے ہونے کے بعد اسے اسی طریقے سے ثابت کرتا ہے، اور یہ غدیر مسلمانوں کے لیے تھی اور مباہلہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور اتنی اہم بحث قرآن نے، اگر آج بھی مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو تو پھر قرآن کو اسی طریقے سے لیں کہ جس طریقے سے رسول اسلام نے پہنچایا ہے۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اس کی آیتیں ہیں۔ وہ آیت نمبر 59، 60 اور 61 کہ زیادہ تر مباہلے کے عنوان سے 61 آیت کو ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ پورا معاملہ کیا ہے اور یہ پوری سچویشن کیا ہے، پوری کنڈیشن کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اسلام شرک کے خلاف ہے، اسلام شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کے بعد آنے والی آیتوں میں بھی قرآن پھر کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ آ جاؤ اے صاحبان کتاب، ایک کلمے پہ جمع ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ قرآن سب کو یونٹ کرنا چاہتا ہے، سب کو یونائٹ کرنا چاہتا ہے، سب کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا ہے۔ جو قرآن اس بات کی اجازت نہ دیتا ہو کہ عیسائی الگ چلے جائیں، یہودی الگ چلے جائیں، وہ مسلمانوں کو یہ اجازت کہاں سے دے گا کہ وہ فرقوں میں تبدیل ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو تھام لیں تو اس فرقہ پرستی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کس طریقے سے بحث کرتا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جس طریقے سے مباہلہ عیسائیوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے بھی ہے
کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننا چاہتے ہو تو قرآن مباہلے کے ذریعے سے کیسے پہچانواتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عیسائی ٹرنگل کے قائل ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، ثالث ثلاثہ، اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کو 3 میں سے ایک مانتے ہیں، پدر، پسر اور روح الامین۔ ان 3 چیزوں میں انہوں نے خدائیت کو محدود کر دیا ہے کہ یہ 3 خدا ہیں، جبکہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا، رسول اسلام جب انہیں دعوت دیتے تھے کہ توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو بھی خدا مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں۔ ان کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں۔ تو قرآن نے بڑے حسین طریقے سے ان کی اس بات کو رد کیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی 59ویں آیت، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ اگر تمہاری دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہیں کہ وہ کسی کے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر تو اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اگر یہی دلیل ہے عیسیٰ کے خدا ہونے کی اور ابن اللہ ہونے کی، تو پھر تو جناب آدم کو ابن اللہ ہونا چاہیے تھا۔ اتنی محکم دلیل قرآن نے دی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ دیکھو یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اس سے سرکشی نہ کرنا، اس میں شک نہ پیدا کرنا۔ اس کے بعد بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رسول ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے لے کے چلے گئے ہیں اور لعنتوں پہ بات پہنچ گئی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لعنت ہی سے شروع کرتے ہیں، لیکن لعنت سے رسول نے بات کو نہیں شروع کیا ہے۔ رسول پہلے سمجھا رہے ہیں، رسول پہلے حق کو واضح کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہی فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ لعنت کرنے سے پہلے ان کے لیے ولایت امیر المومنین کو ثابت کریں، اہل بیت کے حق کو ثابت کریں۔ نہ سمجھ ہے لوگ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے، رسول جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جا کے مسلسل دعوت دے رہے ہیں کہ توحید کی طرف آ جاؤ۔ وہ اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، رسول اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تب قرآن کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی، دلیلیں آ جانے کے بعد بھی، بات کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، بات کو مفہوم ہو جانے کے بعد بھی، سمجھ جانے کے بعد بھی اپنی کٹ حجتی پہ اڑے ہوئے ہیں، فمن حاجک، کٹ حجتی کر رہے ہیں، تو پھر کہہ دیجئے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ دیکھیں قرآن ہے، رسول روزانہ جا کے قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک کلمے پہ جمع ہو جاؤ، لیکن جمع ہونے کے لیے تیار نہیں۔ روزانہ آیتیں سنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب قرآن کی آیتوں سے کام نہ چلا تو رسول نے کنہیں بلایا؟ ابنانا ونساءنا وانفسنا۔ اے میرے رسول، اگر پکار ہی رہے ہو تو اللہ کو پکارو۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کو لے کے کیوں جا رہے ہو؟ فاطمہ کو لے رہے ہو، حسنین کو لے رہے ہو، علی کو لے رہے ہو؟ کہا دنیا کو یہی تو بتانا ہے کہ آل محمد سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن کی سنت ہے اور قرآن کی روایت ہے۔ پہنچ رہے ہیں، اب پوری توجہ رکھیں۔ رسول اسلام سے زیادہ قرآن کو کون سمجھنے والا ہوگا اور کون سمجھانے والا ہوگا؟ معلم قرآن ہے، ان کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے دنیا کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، ان کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب قرآن کی آیتیں اثر نہ کر سکی، جب قرآن کی آیتوں سے کام نہ چل سکا، تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اہل بیت کو لے کے گئے، تو جب قرآن رسول کے لیے کافی نہ ہوا تو کچھ بدبختوں کے لیے رسول کی زندگی میں کہاں کافی ہو سکتا تھا؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اچھا ایک کام، آپ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے بغیر قرآن کافی نہیں تو اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں ہے،
ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حمایت کے لیے اہل بیت کا ہونا ضروری ہے، قرآن کی پشت پناہی کے لیے اہل بیت کا ہونا ضروری ہے، قرآن کو منوانے کے لیے اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا آپ سے کوئی کہ آپ ایک طاقتور انسان کسی کام کو کرنا چاہے اور وہ دیکھ لے کہ یہ ایک آدمی سے نہیں ہوگا، 2 آدمی کی ضرورت ہے، اور وہیں پہ کوئی کمزور سا انسان آنے کے بعد کہے کہ میں کر دوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنے وجود کو دیکھو، جب ہم جیسے طاقتور نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں 2 کی ضرورت ہے، 3 کی ضرورت ہے، اور تم آگے کہہ رہے ہو۔ یہی ہوا جب زیادہ بات بگڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ جب رسول کی بزم میں بیٹھ کے کسی نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کب کہا؟ جب رسول نے کہا کہ لاؤ میرے لیے کاغذ اور قلم لے آؤ، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو، تو گمراہ بولا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ تو رسول نے فرمایا قوموا عنی، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں قرآن کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کے بغیر نہ قرآن آج سمجھ میں آنے والا ہے نہ کل سمجھ میں آنے والا ہے۔ یہ ساری گمراہی جو قرآن کے نام پہ پھیل رہی ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو کافر کہا جا رہا ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، یہ قرآن کو پکڑنے اور اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اگر قرآن کو اہل بیت کے دروازے سے لیا ہوتا تو بالکل وہی نتیجہ نکل کے آتا کہ عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا جب پہنچے ہیں آل محمد۔ اور حقانیت یہی ہوتی ہے کہ خطرے میں رسول کس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا ساری فضیلتیں آپ دیکھیں، بہرحال میرے پاس وقت ہے، اگرچہ اس کے بعد بھی پروگرام کہ فضیلتوں کی جب بات آتی تھی کہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم فعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو لوگ اتنے متمنی تھے کہ کوئی دیوار بننے کے لیے تیار، کوئی چھت بننے کے لیے تیار، کوئی کھڑکی بننے کے لیے تیار ہے، متمنی تھے۔ علم کی بات آئی، لاؤتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، تو وہ جو ہر جگہ سے بھاگ آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ کاش یہ علم مجھے مل جائے۔ مگر جب مباہلے کی بات آئی تو کوئی نکل کے سامنے نہ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فضیلتیں بٹ رہی تھی، یہاں پہ معلوم تھا کہ جب جائیں گے تو لعنت بھی پڑ سکتی ہے، لہذا یہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میدان پورا۔ اچھا قرآن نے بھی عجیب فصاحتیں پھیلائی ہیں، 2 گئے ہیں لیکن تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بیٹوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ابنانا و ابناکم، جاؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ ونسانا، چلیے بیٹوں کا زمرہ خالی تھا لیکن عورتوں کا زمرہ تو بہت بڑا تھا۔ ونسانا ونساکم، جاؤ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ مگر نہ بیٹوں میں حسنین کے علاوہ کوئی نظر آیا، نہ عورتوں میں فاطمہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کی گھنٹی تھی، اور یہی خطرے کی گھنٹی اہل بیت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ سب کو معلوم ہو کہ بھائی فلاں جگہ تبرک بٹ رہا ہے تو سب چلے جائیں گے، اگر پتہ ہو کہ وہاں پہ جانے کے بعد ہو سکتا ہے گولیاں مل جائیں۔ اب جو نکل کے جائے گا اسے سچی محبت ہوگی، اب جو جائے گا وہ حق پہ ہوگا، اب اس کے یقین کو تولا جائے گا کہ جو حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے نکل آیا ہے، جو حق کے لیے، اب یہی تو ہے کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ یہ آل محمد کی تاریخ ہے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا یہ دیکھیں آپ اہل بیت علیہ السلام کا کردار کتنا محکم ہے۔ اس سے پہلے تو رسول نے عیسائیوں کے سامنے انہیں نہیں پیش کیا نا، نہ حسنین کو پیش کیا، نہ علی کو پیش کیا، نہ فاطمہ کو پیش کیا۔ اچھا چہرے بھی ڈھکے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چہرے کوئی چہرے دیکھ لیے، چہرے تو بس سامنے والوں کے نظر آئے ہیں،
جناب فاطمہ کو تو نہیں دیکھا، مولا کائنات کو نہیں دیکھا، اور ترتیب بھی قرآن کے مطابق رسول نے چنی ہے۔ پہلے بیٹوں کا تذکرہ ہے تو بیٹوں کو آگے رکھا، پھر عورتوں کا تذکرہ ہے تو فاطمہ کو رکھا، پھر نفسوں کا تذکرہ ہے تو علی کو رکھا۔ اچھا نفس رسول ہیں، اب آپ سے بہتر نفس کون سمجھے گا؟ جب کسی چیز کو کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا ہی چاہیے، آپ گئے موبائل کے دکان پہ کہ بھائی ایسا موبائل چاہیے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ نفسو، بالکل ایسا ہی چاہیے، نفسو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ رسول ہم جیسے، لیکن رسول جس کے جیسے تھے اس نے کبھی نہ کہا کہ رسول مجھ جیسے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انفسنا وانفسکم، یہ رسول کے جیسا ہے۔ ہر جگہ پہ قرآن رسول کو علی کے جیسا بتاتا ہے اور علی کو رسول کے جیسا بتاتا ہے۔ یا نفس ہے، نفس رسول ہیں، یعنی رسول کو ہٹاؤ اور علی کو بٹھاؤ، جانشین اسی کو تو کہتے ہیں، قائم مقام اسی کو تو کہتے ہیں، ولی عہد اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو غیر موجودگی میں اس کام کو سنبھال سکے۔ ارے بھائی ہجرت کے موقع پہ دیکھ لو، رسول اسلام جب گئے ہیں تو علی کو اپنا بستر دے کے گئے ہیں، اور صرف بستر دے کے نہیں گئے ہیں، گھر والوں کو بھی علی کے سپرد کر کے گئے ہیں کہ اے علی انہیں تم لے کے آنا۔ اللہ اکبر، کتنا امین ہے علی کہ اپنے گھر والوں کو بھی رسول علی کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس پر رسول کو اتنا اعتبار ہو کہ یہ میرے گھر کا بھی امین ہے، یہ میرے دین کا بھی امین ہے، تو رسول کے بعد امت کی ذمہ داری ہے کہ کسی اور کے دروازے پہ نہ پہنچ جائے، علی کے دروازے پہ پہنچے۔ نماز بھی وہی ملے گی جو رسول کی نماز تھی، روزہ بھی وہی ملے گا جو رسول کا روزہ تھا، حج بھی وہی ملے گا جو رسول کا حج تھا۔ یہ امین ہے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فاطمہ جیسے۔ اچھا بات تو یہاں پہ تھی نا کہ دیکھا تو نہیں نا، پھر کیوں دور سے ہی کہہ دیا کہ بھائی موبائل نہ کرنا، سب کو سمجھا دیا؟ کیوں بہت سارے آ رہے ہیں، ڈر گئے؟ نہیں، کم آ رہے ہیں، یہ تو ہزاروں کھڑے تھے یہاں۔ نجران ان کا علاقہ تھا، رسول مدینہ چھوڑ کے نجران میں پہنچے ہیں، ان کے علاقے میں گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خائف کیوں؟ تعداد سے نہیں، ہتھیار سے نہیں، پاور سے نہیں، حقانیت کی دلیل یہ تھی کہ خطرے کی گھڑی میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے آ رہا۔ ہر آدمی خطرے کی جگہ پہ اپنے گھر والوں کو سیف کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، مگر اللہ اکبر یہی مباہلہ ہے کہ جس میں رسول اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں کہ ہمیں خدا کی وحدانیت پہ اتنا یقین ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو لے کے آ رہے ہیں، جاؤ تمہیں جس کو لے کے آنا ہو لے کے آ جائیں۔ جب اس سچویشن اور اس کنڈیشن کو دیکھا ہے تو دور ہی سے کہہ دیا کہ اگر اوروں کو لے کے آتا تو حق پہ نہ ہوتا، لیکن اپنے گھر والوں کو لے کے آ رہا ہے لہٰذا حق پر ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، جزیہ دیں گے، ٹیکس دے دیں گے۔ ایک طریقے سے اپنی شکست کو قبول کیا، اہل بیت کی حقانیت کو قبول کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اسلام حقانیت کا مذہب ہے، وحدانیت کا پیغام جو اسلام دے رہا ہے یہ حق ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمیں اسی چیز کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پیغام اسلام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو محلے اور بستیوں اور شہروں اور ملکوں سے باتیں نہیں شروع کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے، اپنی فیملی سے شروع کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم ساری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سارے عزادار ہیں، تو ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے گھر کی عزاداری کیسی ہے۔ یہ جو ہم ساری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں اہل بیت کی محبت کتنی ہے۔ یہ جو ہم ساری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب نمازی ہوں، تو ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں کتنے نمازی ہیں۔ یہ جو ہم ساری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب قرآن کا احترام کریں، سب قرآن کو پڑھیں، تو ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی خوشیاں مباہلے کی منا رہے ہیں، سچی خوشی ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہے۔ بار اللہ تیری بارگاہ میں دست دعا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے معبود۔ اس عید سعید، اس عید مباہلہ کے صدقے میں میرے معبود ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔
بار اللہ تجھے واسطہ ہر معصومین علیہ السلام کا ہمیں دین اہل بیت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہر معصومین علیہ السلام کا اس دین کو پہنچانے میں جو صعوبتیں، جو مشکلات، جو پریشانی آل محمد نے میرے معبود برداشت کی ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے میرے معبود، ان کے درجات تو بہت بلند ہیں میرے معبود، ان کے درجات کو اور بلند فرما، ان کے صدقے میں ہمیں بھی بلندی عطا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ چاہر معصومین علیہ السلام، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مظلومین جہان کی مدد فرما، خصوصاً مظلومین فلسطین، حزب اللہ لبنان اور تمام جو حق کے لیے، حق کے پرچم کو اٹھانے کے لیے لڑ رہے ہیں میرے معبود، ان سب کی مدد فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ چاہر معصومین علیہ السلام کا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، کفار و مشرکین اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو میرے معبود انہیں نیست و نابود فرما۔ بار اللہ تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے مراجعین کرام، علماء اعظام، خادمین اسلام کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہمیں ان کی اتباع، پیروی اور تعصی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب کھڑے ہو جائیں دعا کریں۔